السلام علیکم ویور، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 2 کلاس 6 ہسٹری، آریہ قوم کا دور۔ سیکوز نمبر 1 ہے آریہ ڈیش کے رہنے والے تھے۔ آریہ جو تھے وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ آریہ جو تھے وہ رہنے والے تھے وسطی ایشیا کے 72۔ آپشن نمبر جی۔ سیکوز نمبر 2 جو آریہ برصغیر پاک و ہند میں آئے وہ ڈیش کہلائے۔ جو آریہ برصغیر پاک و ہند میں آئے تھے آباد ہونے کے لیے، اس کو انڈس آرین کہا جاتا تھا۔ آپشن نمبر بے، انڈس آرین۔ سیکوز نمبر 3 آریہ مقامی لوگوں کو غلام بناتے اور ڈیش کے نام سے پکارتے تھے۔ آریہ جب یہاں پہ آئے قبضہ کیا تو مقامی لوگوں کو غلام بناتے تھے، جس کو وہ داس کے نام سے پکارتے تھے۔ داس اس کا صحیح جواب ہے۔ سیکوز نمبر 4 پاک و ہند کی تاریخ میں ویدک کے عہد وہ زمانہ ہے جب آرین ڈیش میں رہائش پذیر تھے۔ جب آرین شمال مغربی ہندوستان میں رہائش پذیر تھے، وہ زمانہ جو ہے ویدک کے عہد کا زمانہ کہلایا جاتا ہے پاک و ہند کی تاریخ میں، شمال مغربی ہندوستان۔ سیکوز نمبر 5 ڈیش کے مطالعے سے آریاؤں کی طرز زندگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ رگوید جو ہندو کی کتاب ہے، اس کے مطالعے سے آریاؤں کی طرز زندگی کا ہمیں اچھے سے اندازہ ہوتا ہے۔ سیکوز نمبر 6 آریاؤں کے سیاسی نظام کی بنیادی اکائی جو تھی وہ خاندان تھی۔ خاندان اس کا صحیح جواب ہے۔ نمبر 7 آریاؤں کے قبیلے کا سربراہ ڈیش کہلاتا تھا؟ راجن کہلاتا تھا، آریاؤں کے قبیلے کا سربراہ۔ سیکوز نمبر 8 ڈیش عام لوگوں کی مجلس تھی۔ سمیتی جو تھی وہ عام لوگوں کی مجلس تھی، جبکہ سبھا جو تھی اس میں قبیلے کے 72 افراد شریک ہوتے تھے۔ سیکوز نمبر 9 ڈیش میں قبیلے کے 72 افراد شریک ہوتے تھے، سبھا اس کا نام تھا۔ سیکوز نمبر 10 آریاؤں کے سورج کا دیوتا جو تھا وہ سوریہ تھا۔ سیکوز نمبر 11 آریاؤں کے آگ کا دیوتا جو تھا وہ اس کو اگنی کہا جاتا تھا۔ سیکوز نمبر 10 آریاؤں کے آسمان کا دیوتا جو تھا اس کو درونا کہا جاتا تھا، درونا۔ اور 13 آریاؤں کے بارش و طوفان کا دیوتا جو تھا اس کو اندر کہا جاتا تھا، اندر۔ سیکوز نمبر 14 آریاؤں کے ہوا کا دیوتا جو تھا وہ وایو کہلایا جاتا تھا، وایو اس کو کہا جاتا تھا۔ سیکوز نمبر 15 فارسی زبان کا لفظ ہندو سنسکرت زبان کے لفظ ڈیش سے لیا گیا ہے، سندھو سے لیا گیا ہے۔ ہندو لفظ جو ہے یہ سنسکرت زبان کے لفظ ہندو سے لیا گیا ہے۔ سیکوز نمبر 16 ہندو کی کتاب رگوید انڈس آرین کی سرزمین کو ڈیش کے نام سے یاد کرتی تھی؟ انڈس آرین کی سرزمین کو سپتا سندھو کے نام سے یاد کرتی تھی، سپتا سندھو اس کا صحیح جواب ہے۔ سیکوز نمبر 17 ڈیش عیسائیت اور اسلام کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے اور اس کے ماننے والوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے۔ ہندو مت جو ہے وہ عیسائیت اور اسلام کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے۔ ہندو تقریباً بھارت، سری لنکا، نیپال میں پائے جاتے ہیں۔ 18 جدید ہندو مت ڈیش سے شروع ہوتا ہے؟ جدید ہندو مت جو ہے یہ 1500 قاف میم سے شروع ہوتا ہے، 1500 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ سیکوز 19 ہندو مت کی قدیم ترین مذہبی کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رگوید ہے۔ سیکوز نمبر 20 ہندو مت کی اہم دستاویزات ڈیش زبان میں ہے؟ ہندو مت کی اہم دستاویزات جو ہے یہ سنسکرت زبان میں ہے، سنسکرت اس کا صحیح جواب ہے۔ 21 ہندو کے عبادت خانے کو ڈیش کہا جاتا ہے؟ مندر کہا جاتا ہے ہندو کے عبادت خانے کو۔ 22 ہندو کے روشنیوں کے تہوار کو ڈیش کہتے ہیں؟ ہندو کے روشنیوں کے تہوار کو دیوالی کہا جاتا ہے، دیوالی اس کا صحیح جواب ہے۔ 23 ہندو کے رنگوں کے تہوار کو ڈیش کہتے ہیں؟ ہندو کے رنگوں کے تہوار کو ہولی کہا جاتا ہے۔ MCQs 24 ہندو میں ڈیش کو اول مقام حاصل ہے؟ برہمن جو ہے اس کو اول مقام حاصل ہے ہندو میں۔ ڈیش کے ذمہ امور مملکت اور دفاع تھا، رجاؤں کا تعلق اسی ذات سے تھا؟ کشتری۔ 25 MCQs کا صحیح جواب ہے کشتری۔ 26 ڈیش طبقے کی ذمہ داری پیشہ تجارت و صنعت اور کھیتی باڑی تھا؟ ویش کی ذمہ داری پیشہ و تجارت، صنعت اور کھیتی باڑی تھا۔ 27 ڈیش ہندو کا چوتھا سب سے ادنا اور حقیر طبقہ سمجھا جاتا ہے؟ شودر جو ہے وہ سب سے چھوٹا، ادنا اور حقیر طبقہ ہے ہندو کا۔ 28 بدھ مت کے بانی ڈیش تھے؟ بدھ مت کے بانی جو تھے وہ گوتم بدھ تھے۔ 29 گوتم بدھ کا اصل نام ڈیش تھا؟ صدارت اصل نام تھا گوتم بدھ کا۔ 30 گوتم بدھ ڈیش میں پیدا ہوئے؟ گوتم بدھ جو تھے وہ 563 قاف میم میں پیدا ہوئے۔ 31 گوتم بدھ ریاست کپلوستو کے راجا ڈیش کے بیٹے تھے؟ گوتم بدھ ریاست کپلوستو کے راجا سدودن کے بیٹے تھے، سدودن اس کا صحیح جواب ہے۔ 32 سدودن نے گوتم بدھ کی شادی 1.5 سال کی عمر میں ایک راجکماری یشودھرا سے کرائی؟ سدودن نے گوتم بدھ کی شادی 16 سال کی عمر میں ایک راجکماری یشودھرا سے کرائی، 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی گوتم بدھ کی۔ 33 گوتم بدھ نے 1.5 سال کی عمر میں بدھ مت کی بنیاد ڈالی؟ گوتم بدھ نے 35 سال کی عمر میں بدھ مت کی بنیاد ڈالی، 35 اس کا صحیح جواب ہے۔ 34 گوتم بدھ نے 1.5 سال بدھ مت کی تبلیغ کی؟ گوتم بدھ نے 45 سال تقریباً بدھ مت کی تبلیغ کی۔ 35 گوتم بدھ نے ڈیش میں وفات پائی؟ گوتم بدھ جو تھے وہ 483 قاف میم میں فوت ہوئے تھے۔
36 بدھ مت نے ڈیش پر زور دیا. بدھ مت جو تھی بدھزم اس نے اخلاقیات پر زور دیا, اخلاقیات. 37 جین مذہب کے بانی کا نام جو تھا وہ مہاویر تھا, مہاویر جین مذہب کے بانی ہے. 38 مہاویر کے والد کا نام, اس کے والد کا نام بھی سدارتھ تھا. 39 مہاویر نے 1.5 سال کی مسلسل ریاضت اور پاکاکشی کے بعد گیان یعنی روشنی حاصل کی. 13 سال کی مسلسل ریاضت اور پاکاکشی کے بعد مہاویر کو گیان حاصل ہوا تھا, روشنی حاصل ہوئی تھی. 40 مہاتما گاندھی دیش کے علمبردار تھے. مہاتما گاندھی جو تھے وہ عدم تشدد کے علمبردار تھے. 41 گندھارا تہذیب 6 صدی قبل مسیح سے 1.5 صدی عیسوی تک قائم رہی, 11ویں صدی تک قائم رہی. 6 سے 11ویں تک گندھارا تہذیب قائم رہی. 42 گندھارا تہذیب کا سنہرا دور دیش کا زمانہ ہے. کوشان کا زمانہ جو ہے یہ سنہرا دور ہے. کوشان بادشاہوں کی جب حکومت تھی تو اس کو گندھارا تہذیب کا سنہرا دور کہا جاتا ہے. 43 گندھارا تہذیب کا پہلا صدر مقام جو تھا وہ کیا تھا, وہ چارسدا تھا. چارسدا اس کا صحیح جواب ہے. سیکوز نمبر 44 دیش کا شہر ہندو مت اور بدھ مت کے علوم کا مرکز رہا. ٹیکسلا کا شہر جو تھا وہ ہندو مت اور بدھ مت کے علوم کا مرکز رہا. پہلی یونیورسٹی بھی ٹیکسلا میں بنائی گئی تھی. سیکوز 45 سکندر اعظم دیش میں یونان کی ریاست میگدونیا میں پیدا ہوئی ہے. 356 کاپمیم قبل مسیح میں پیدا ہوئی تھے. سکندر اعظم یونان کی ریاست میگدونیا میں. سیکوز نمبر 46 سکندر اعظم کے والد کا نام فلپ تھا. سکندر اعظم کے والد کا نام فلپ تھا. 47 سکندر اعظم کے استاد کا نام کیا تھا. سکندر اعظم کے استاد کا نام ارسطو تھا. ارسطوٹل جو تھے وہ سکندر اعظم کے استاد تھے. 48 327 کاپمیم میں سکندر اعظم نے دریا سندھ کو ڈیش کے مقام پر عبور کیا. سوابی ہنڈ کے مقام پر عبور کیا تھا سکندر اعظم نے دریا سندھ کو. سیکوز نمبر 49 سکندر اعظم 323 کاپمیم میں 1.5 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. سکندر اعظم 323 کاپمیم میں 33 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. 33 سال. 50 موریہ خاندان کے سربراہ ڈیش نے برصغیر میں موریہ سلطنت قائم کی. موریہ خاندان کے سربراہ چندر گپت تھے جس نے برصغیر میں موریہ سلطنت قائم کی تھی. چندر گپت اس خاندان کے سربراہ تھے. اشوک جو 93 کاپمیم میں پیدا ہوئی, اس کے والد کا نام کیا تھا؟ بندوسار اشوک اعظم کے والد کا نام تھا. MCQs نمبر 52 اشوک جو 73 کاپمیم میں 1.5 سال کی عمر میں حکمران بنا. اشوک 20 سال کی عمر میں حکمران بنا تھا اشوک اعظم. 53 اشوک اعظم نے پوری زندگی کس مذہب کی تبلیغ کی؟ اشوک اعظم نے پوری زندگی بدھ مت کی تبلیغ کی, بدھزم کے پیروکار تھے. 54 اشوک اعظم نے برصغیر پاک و ہند پر 1.5 سال حکومت کی. اشوک اعظم نے برصغیر پاک و ہند پر تقریباً 40 سال حکومت کی. MCQs نمبر 55 خاندان کوشاں کا پہلا بادشاہ جو تھا وہ کون تھا؟ وہ کیٹفیسس اول جو تھا. خاندان کوشاں کا پہلا بادشاہ تھا کیٹفیسس اول. MCQs نمبر 56 خاندان کوشاں کی ریاست کا دارالحکومت ڈیش تھا. خاندان کوشاں کی ریاست کا دارالحکومت جو تھا وہ پشاور تھا. 57 ڈیش دور کو تاریخ میں ہندو مت کا سنہری دور قرار دیا جاتا ہے. گپت دور کو تاریخ میں ہندو مت کا سنہری دور قرار دیا جاتا ہے. چندر گپت جس کے سربراہ تھے. گپت دور. نمبر 58 گپت دور کی سب سے مشہور ادبی شخصیت دیس تھا جسے ہندوستان کا شیکسپیئر بھی کہتے ہیں. گپت دور کی سب سے مشہور ادبی شخصیت کالیداس تھا. کالیداس کو ہندوستان کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے. نمبر 59 راجہ ہیرش 606 میں 1.5 سال کی عمر میں حکمران بنا. 16 سال کی عمر میں راجہ ہیرش جو تھے وہ حکمران بنے تھے. نمبر 60 راجہ ہیرش نے ڈیش کو برصغیر کا دارالحکومت بنایا. کنوج کو انہوں نے برصغیر کا دارالحکومت بنایا تھا راجہ ہیرش نے. اور 61 ہے راجہ ہیرش نے ڈیش زبان کا ایک جامع گرامر ترتیب دیا. سنسکرت زبان کا جو گرامر ہے وہ راجہ ہیرش نے ترتیب دیا ہے. سنسکرت اس کا صحیح جواب ہے. MCQs نمبر 62 ڈیش ہندوستان میں ہندو مت کا آخری بادشاہ تھا. خیرش جو تھا ہندوستان میں ہندو مت کا آخری بادشاہ تھا. اس کے بعد پھر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی. یہ تھا باب نمبر 2. باقی باب جو ہے ہم اس کے بعد لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ.